والعنة على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اوصیکم بتقوی اللہ نظم امرکم، اپنے آپ کو اور حاضر مجلس کو تقوی اور پرہیزگاری کی وصیت کے ساتھ یہ ایام جو گزرے وہ آپ نے 2.25 مہینے تقریباً 80 دن تک امام حسین علیہ السلام کے سوگ اور غم گزارے. اس کے بعد عید زہرا، اور ان تمام امور کے پیچھے مقصد ایک ہی تھا کہ امام حسین نے جس دین کو بچایا وہ ہماری زندگی کا حصہ قرار پائے. آج کے خطبے کا موضوع بہترین اعمال جو انسان کو اللہ کا پیارا اور اس کا خاص بندہ بناتے ہیں. انسان اچھا انسان کیسے ہو؟ تو لفظ یہ اچھا انسان، خود انسان کو اللہ نے اچھا بنایا ہے. خلقت کے اعتبار سے خدا نے کہا ہے، وہ بنانے کے بعد اپنی خود تعریف کرا احسن الخالقین، لیکن یہ تعریف اللہ کی ہے، بندے کی نہیں ہے. یہ تعریف کہ انسان کو بہترین خلقت عطا کی ہے، یہ تعریف اللہ کی ہے. لیکن اللہ نے جس مقصد کے لیے بنایا ہے، انسان اگر اس مقصد کو پورا نہ کرے تو پھر وہ اچھا انسان نہیں ہے. تو اچھے انسان کو اچھا انسان ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہ خطبے کا موضوع ہے، بہترین اعمال جو انسان کو اللہ کا پیارا اور اچھا بندہ بناتے ہیں. تو اس کے لیے پہلے سب سے ہم کسی چیز کو اچھا کیوں کہتے ہیں؟ سب سے پہلے سوال یہ کہ ہم کسی چیز کو اچھا کیوں کہتے ہیں؟ اچھائی اس کی ذات میں ہوتی ہے یا کوالٹیز میں ہوتی ہے؟ تو زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ذات جو ہے وہ کوالٹیز سے جب تک مملو نہ ہو تب تک اچھائی محسوب نہیں ہوتی. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ گاڑی باہر سے کتنی اچھی لگے، اگر چلے اچھی نہیں تو بیکار، کیونکہ ظاہر اس کا جو ہے وہ اچھا لگنا کافی، جس مقصد کے لیے بنی ہے اس مقصد تک نہ پہنچائے تو وہ بیکار ہے. جو چیز انسان کے اندر ہونا چاہیے اگر وہ نہیں ہے تو پھر وہ انسان کہلانے کے لائق بھی بعض اوقات نہیں رہتا. جیسے خاص کر کے آپ کی خدمت ایک دو مثال دے دوں، پھر یہ چیزیں آپ کے ذہن میں شاید زیادہ بہتر بیٹھیں گی. آپ کسی کو رچ کیوں کہتے ہیں؟ پیسے والا کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس کے بعد دولت ہوگی تو پیسے والا کہیں گے، دولت نہیں ہوگی تو پیسے والا نہیں کہہ سکتے. کسی کو عالم کیوں کہتے ہیں؟ علم ہوگا تو عالم کہلائے گا. اسی طرح ہر انسان کے لیے ایک قانون ہے کہ جب تک وہ کوالٹیز نہیں ہوگی وہ ٹائٹل نہیں پائے گا. اسی طرح انسان کو اچھا انسان اس وقت نہیں کہا جاتا جب تک اس میں اچھائی نہ پائی جائے. وہ اچھائیاں کون سی جو انسان کے اندر ہونا چاہیے؟ تو سب سے پہلی اچھائی جس کا تذکرہ قرآن مجید نے بھی کیا اور روایتوں نے بھی کیا کہ انسان کو بنایا کیوں؟ جب تک جس کام کے لیے بنایا وہ کام نہیں کرے گا تو اچھا انسان نہیں ہے. انسان کو ڈیکوریشن کے لیے اللہ نے نہیں بنایا، بلکہ کیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 ہے کہ جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے جن و انس کو نہیں خلق کیا سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کرے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو چیز سب سے پہلی کوالٹی انسان کے اندر ہونی چاہیے. اب عبادت کس کی کرتے؟ اللہ کی. اگر اللہ کو پہچانے بغیر عبادت کرے تو بھی بیکار ہے. اس کا مطلب کیا؟ اللہ پہ ایمان انسان کو بہترین انسان بنا. اگر انسان کے پاس جتنا قوی ایمان ہوگا اتنا اچھا انسان ہوگا. اس لیے کیا کہ جتنا قوی انسان ہوگا اتنا اچھا انسان. اب ایک چیز آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ کیوں نبی نے مولا کائنات کو کل ایمان کہا تھا، کیوں اس سے اچھا ٹائٹل کسی پاس تو یہ پہلی دلیل کہ انسان جتنا اپنے ایمان کو قوی کرے گا اتنا زیادہ وہ اچھا انسان بنتا چلا جائے. یہ ایمان جو انسان کے اندر آتا ہے یہ انسان کے اندر ایک اور کوالٹی پیدا کرتا ہے،
اس کوالٹی کا یہ کہ انسان صرف مسلح پہ اللہ کو یاد نہ رکھے، ہر وقت اللہ کو یاد رکھے، یہ ایمان کا تقاضا جو ہے ہر وقت اللہ کو یاد رکھتا ہے وہ اچھا انسان ہوتا ہے۔ دیکھیے کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ پھول میں سے صبح خوشبو ہے شام ہونا ہے، اگر خوشبودار پھول ہے تو ہمیشہ خوشبو ہے، انسان پاس ایمان ہے تو اس کا اثر ہمیشہ نظر آئے گا۔ تو اسی لیے یہ عبادت 4 جو ہے وہ دن کی نہیں ہے بلکہ 24 گھنٹے کی عبادت ہے۔ تو اسی لیے جو انسان کو عبادت کا، تو یہاں پہ دوسرا جو اعلان خدا کیا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذی من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو جب انسان یہی گاڈ اویئرنیس میں آ جاتی ہے، ہر وقت اللہ کو یاد رکھتا ہے، ہر وقت اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، تقویٰ ہے۔ تو جو دوسری چیز انسان کو اچھا انسان بناتی ہے وہ تقویٰ ہے۔ اس میں ایک اور حدیث، اس حدیث کو سنیں، یہ حدیث بہت امپورٹنٹ ہے، میں آپ کے لیے کوالٹی کی چیز لائیں، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے تاکہ آپ اپنے اوپر اور ہمارے اپنے اوپر ہم سے اپلائی کر سکیں۔ کیا یہ مجموعہ ورام کی جو ہے جلد 1 صفحہ نمبر 5 پہ یہ روایت ہے، پیغمبر سے فرماتے ہیں احب العباد الی اللہ الاتقیاء والاخفیاء۔ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کے سب سے بہترین بندے وہ ہیں کہ جو متقی ہیں اور چھپ کے رہتے ہیں۔ الاخفیاء کا ہے جو خفی یعنی چھپے ہوئے رہتے ہیں، اور یہی وجہ سے اولیاء اللہ کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جا کے اعلان کرو، بلکہ چھپا کر رکھا تاکہ اس کی وجہ سے کہ ان کا خوشبو آئے۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ، آج کیا دنیا الٹی ہے، چھپا ہوا انسان اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھتا ہے، جو جتنا زیادہ شوف کرے وہ زیادہ اچھا سمجھتا ہے۔ انسان پر ہے 54 بتا 98 رہا روپیہ بتا رہا ہے، تو وہ آج کل کا زمانہ۔ دیکھیں یہاں اس کا الٹا ہے، وہ کیا کہا جا رہا ہے کہ احب العباد الی اللہ الاتقیاء الاخفیاء، اخفیاء خفی چھپا ہوا۔ تو یہ 2 کوالٹی تقوی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چھپا ہونا، یہ کوالٹی۔ اسی لیے یہ خود دوسری جگہ حدیث میں بھی ہے کہ 2 چیز کے گریڈی مت بنو، ایک دولت کے اور دوسرے جو ہے وہ شہرت کے، یہ دونوں تمہیں ڈبو دیں گے۔ گریڈینس جو ہے انسان کو نقصان پہنچاتی۔ تو یہ احب العباد الی اللہ الاتقیاء والاخفیاء، یہ جو ہے محبوب ترین انسان جو اللہ کے نزدیک وہ ہے کہ جو تقویٰ ہو، گمنام رہے۔ گمنامی جو ہے خود انسان کو ایک اچھا انسان بناتی۔ یہ ایک عجیب بہ پیغام ہے بہرحال، جس کا جو بھی مفہوم ہے، جو مقصد ہے آج دنیا میں۔ دیکھیے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اب میں آپ کو ایک بار دوبارہ جو ہے 1 محرم کو لے آ کے اور 8 ربیع تک لاتا ہوں۔ دنیا میں جتنی جگہ انجمن بازی ہوتی ہے اس کا مقصد یہی کہ اخفیہ نہیں رہنا چاہتے ہو۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے، وہ چھپے ہونے رہنا چاہتے، چاہتے ہیں ظاہر ہونے کا مقصد یہ اتنا زیادہ ظاہر کیا انہوں نے اپنے آپ کو کہ وہ اپنے کو ظاہر کرنے میں عزاداری کو پیچھے چھپا دیتے ہیں، ذکر مولا کو پیچھے چھپا دیا انہوں نے میوزک میں۔ یہ اس کا مقصد کہ وہ اخفیہ نہیں، ان کو نہیں پسند ہے، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے، بہترین بندہ بننے کے لیے تمہیں اخفیہ۔ یہ ہمارے معاشرے سے ہے کہ وہ چھپے ہوئے ہیں، وہ کبھی ظاہر نہیں کرتے، لیکن لوگوں نے ظاہر کرنے میں اس قدر زیادہ اپنے آپ کو آگے بڑھایا کہ اب انہوں نے اپنے آپ کو مقصد سے دور کر دیا ہے۔ یہ دیکھیے کہاں اس کا اثر، اس کا سب بہت سی جگہ اثر آتا ہے، اس کا اثر ایک جگہ نہیں، اس کے بہت سی جگہ بھی انسان جو ہے اپنے آپ کو اس کوالٹی سے دور کر دے گا، وہ اچھا انسان نہیں رہے گا۔ ہاں اگر کوئی انسان مقصد کے لیے کام کرتا ہے، آگے آتا ہے، خدا اس کو مقام دیتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے، اس کو شہرت دیتا ہے، اس میں دنیا کی دی ہوئی شہرت میں کوئی برائی نہیں ہے، خود ساختہ اور اپنے ہاتھ سے شہرت حاصل کرنے میں برائی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ۔ اس کا دوسری چیز کیا ہے کہ یہ اس کا ایک اثر بھی ہے، یہاں اثر سن لیجئے، پھر کیونکہ وقت کم ہوتا ہے تو میں تیزی سے آپ کی خدمت میں وہ 8-10 ہیں، میرے پاس تقریباً 21 سے زیادہ کوالٹی جو میں نے جمع کی جو روایت اور آیتوں میں ہیں، لیکن میں صرف چند آپ کی خدمت گن دوں گا تاکہ آپ کے کام میں آئیں۔ لیکن اس کا اثر کیا ہے، جس میں خدا داد کوالٹی ہوتی ہے اور جو اپنے آپ کے اندر یہ کوالٹی پیدا کرتا ہے، وہ محبوب خدا اور محبوب خلائق ہو جاتا ہے۔ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، بندے بھی محبت کرتے ہیں۔ یہاں سورہ مریم کی آیت نمبر 96 خدا ارشاد فرما رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو ایمان لائے اور جنہوں نے شائستہ اعمال انجام کیے ان کے لیے رحمان محبت پیدا کر دے گا۔ یعنی اللہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈالتا ہے۔ اب اس آیت کے بہت سارے دوسرے فیکٹر ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جن میں اللہ نے خود کوالٹی خلق کی اور جو کوالٹی کے ساتھ ہی دنیا میں آئے ہوں، جن کو خدا نے تمام
اچھے اچھے جو ہے وہ صفات عطا کی ہوں، وہ صفات کے مالک ہوں، تو ایسے انسان کی محبت پہ انسان پہ فرض ہو جاتی ہے کہ محبت انہی سے ہوتی ہے. انسان کوالٹی سے محبت کرتا ہے، تو جن کو اللہ نے کوالٹی دی ہے ان سے محبت ہوتی ہے. جن کو سب زیادہ کوالٹی دی ہے وہ محمد آل محمد ہے. اسی لیے ان کی محبت کو ہم پہ فرض کر دیا کہ قل لا سلکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اس کے بعد میں نے عرض کیا یہ جو اس لسٹ میں ہے لیکن میں اس کو بائی پاس کر رہا ہوں کہ ایک بہترین کوالٹی جو انسان کے اندر ہونا چاہیے وہ یہ کہ اگر وہ بندہ ہے تو اپنی بندگی کو کر کے دکھائے. اور بندگی یہ کہ اللہ جب بلا رہا ہے تو فوراً چلا آئے. اگر اس کے پاس کوئی مہم کام نہیں ہے تو نماز کو اپنے وقت پہ اول وقت پہ کرنا، یہ خود جو ہے یہ اول وقت نماز پڑھنا یہ خود انسان کو بہترین انسان بناتا ہے. یہ اس کی ایک کوالٹی. الصلاۃ قربان کل تقین، کیونکہ یہ اللہ کے قرب کو انسان کو عطا کرتی ہے. اس لیے یہاں بہت سی حدیثیں ہیں کہ جو انسان اللہ کے قریب ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ بلند مرتبہ رکھتا ہے، اور اس کو خدا نے مرتبہ دیا تو اس مرتبہ کو حاصل کرنے کے لیے نماز کا اول وقت ادا کرنا. یہ اس کا اگلی چیز جو انسان صرف انسان نہیں، اب دیکھیے کوالٹی جو انسان سے صادر ہوتی ہے وہ اس کی پھر کوالٹی بھی جو ہے اللہ کو پسند ہوتی ہے. ابھی کیا تھی کہ کچھ کوالٹیز ایسی ہیں جو انسان میں ہو تو وہ اس کی وجہ سے انسان کوالٹی والا ہوتا ہے، لیکن کوئی شے جو انسان سے صادر ہو اس میں بھی اگر کوالٹی آ جائے تو اس کا کیا اثر ہے. تو دیکھیں یہاں پر احب الطعام اللہ ما کثرت علیہ الایدی. نبی کیا فرما رہے ہیں؟ کہتے ہیں بہترین کھانا وہ ہے جس پہ زیادہ ہاتھ پہنچ سکیں. ہم اچھا کھانا کہہ سکتے ہیں ہمارے اعتبار سے جس کا ٹیسٹ زیادہ ہو. اللہ کے نزدیک کھانا وہ اچھا ہے جس پہ زیادہ ہاتھ کی رسائی ہو، زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. یہ حدیث ہے، اس کو دیکھیں. اس کی اب آپ دیکھیں کتنی اچھی بڑی بات ہے کہ یہ ہماری کتنا بڑا اعجاز ہے کہ ہم جب بھی عزاداری کرتے ہیں تبرک ہوتا ہے. تبرک کا مقصد یہ ہوتا ہے اس کھانے پہ زیادہ سے زیادہ ہاتھ پہنچ جائیں، اور یہ تبرک ہمارا نہ ہو، حسین کے نام سے بٹے، تاکہ امام حسین کی وجہ سے جو شے بڑھ جائے گی خود نام حسین سے بہت مبارک اچھا ہو جائے گا. پھر خود نبی نے کہا ہے کہ اس کی کوالٹی ہے کہ جتنے زیادہ ہاتھ اس پہ پہنچیں گے اتنا زیادہ جو ہے یہ باعث برکت و خیر ہوگا اور یہ اچھی غذا کہلائے گی. تو اچھا انسان وہ ہے کہ جس میں کوالٹی ہو. اچھا کھانا وہ ہے جس کو زیادہ لوگ کھا سکیں. زیادہ لوگ کب کھائیں گے؟ جب آپ انہیں بلائیں گے، دعوت دیں گے، یا اس میں وہاں بانٹیں گے جہاں زیادہ لوگ موجود ہوں. اور جب آپ زیادہ لوگ موجود ہوں انہیں دیں گے، زیادہ لوگوں تک پہنچے گا تو غذا اپنے آپ اچھی ہوئی. نہج الفصاح کی حدیث ہے کہ اچھا کھانا ہو جس پہ زیادہ لوگ جو ہے بیٹھ سکیں، جس کو زیادہ لوگ کھا سکیں، جو زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں. اس کے بعد اگلی چیز جو انسان کو بہتر انسان بناتی ہے وہ کیا ہے؟ بلا اور مصیبت اور زحمت سے کسی کو نجات دینے والا انسان سب سے اچھا انسان ہوتا ہے. بلا مصیبت اور پریشانی سے کسی انسان کو بچانے والا سب سے بہتر انسان ہوتا ہے. ابھی آپ کے ہمارے لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے بہت سے تازہ مثالیں دیتا ہوں. ہمارے یہاں پر بھگوان کے بعد جو ہے جسے دوسرا مقام دیا جاتا ہے وہ ڈاکٹر ہے. اس لیے میں نے لفظ وہ استعمال کیا جو آپ کے سمجھ میں آ جائے. خدا کی بات استعمال نہیں کی، ہندی نہیں بول رہا میں آپ کے خدمت میں، کیونکہ ہمارے رتبہ دیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس انسان کو مصیبت و بلا سے بچاتا ہے جو اس نے اپنے ہاتھ کی نازل کی ہوئی ہے یا کسی اور نے اس پہ نازل کی. بیماری سے انسان کو بچانا ڈاکٹر کی کتنی عزت ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ انسان کو مصیبت و بلا سے بچاتا ہے. تو اسی طرح آپ میں جتنی طاقت، جتنی ایبیلٹی، جتنی صلاحیت ہے، آپ جب بھی لوگوں کے لیے راحت کا سبب بن گے خدا کی نگاہ میں اچھے انسان کہلائیں گے. اچھا انسان نہیں ہے جو لوگوں کو پریشان کرے، اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کی پریشانی کو دور کرے. یہ بہت، اسی لیے مولانا بیٹھے تھے بہت اچھی انہوں نے حدیث میں ہے کہ جس کی زبان سے جس سے لوگ ڈرتے ہوں وہ جہنمی ہے. خوف نہیں ہونا چاہیے. باپ آئے گھر میں اور بچے جو ہے وہ کمرے میں دبک جائیں، اس کا مطلب یہ پھر وہ اچھا باپ نہیں ہے. یہ خوف زدہ آپ کسی کو کر نہیں سکتے. ٹیرر از ناٹ الاؤڈ. تو یہ جو ہے بہت امپورٹنٹ چیز، اس کو یاد رکھیں کہ انسان جو ہے خوف زدہ کسی کو نہ اپنی زبان سے نہ اپنے عمل سے، بلکہ محبت سے انسان جو ہے اس عمل کو کرے. تو یہ خود ایک عمل ہے. دوسرا اس کے بعد حدیث میں نبی نے فرمایا کہ بہترین چیز کیا بہترین اعمال کون سے؟ انسان میں نرس کیا کہ جب تک انسان میں کوالٹیز نہیں ہوگی وہ اچھا انسان نہیں بن سکتا. تو اچھی کوالٹی کون سی ہے؟ احب الاعمال اللہ من اطعم من جوع ودفع عنہ مغرما وکشف عنہ کربا.
کہتے ہیں بہترین انسان اللہ کے نزدیک وہ ہے کہ جو کسی بے نوا، کسی پریشان حال کی جو ہے وہ مدد کرے، کسی بھوکے کو کھانا کھلائے، کسی مقروض کے قرض کو ادا کر دے، یا کسی کے زحمات کو اس سے دور کر دے۔ یہ چھوٹا سا کام دیکھیے، آپ بہت چیزوں کو آبزرو کرتے تھے، آج پتہ نہیں اب آبزرو کرتے ہیں کہ نہیں، بچوں کو سکھانا چاہیے چیزیں۔ کوئی بوڑھا انسان یا کوئی بڑا انسان اگرچہ کوئی سامان لے کر جا رہا ہے تو بچے لپک کے اس کے ہاتھ سے لے لیتے تھے۔ یہ لے لینا اس لیے نہیں کہ وہ بوجھ نہ اٹھا پائے، بلکہ ریسپیکٹ میں لیتے تھے، لیکن اس کی وجہ سے خدا کی نگاہ میں وہ بچہ اچھا انسان بن جاتا، کیونکہ کسی کے بوجھ کو بٹانا یہ خود بخود جو ہے وہ بہت بڑا عمل ہے جو انسان کرتا ہے۔ آپ یہاں پہ آپ دیکھیں سینٹر میں کام ہو رہا تھا، کوئی آدمی کام کر رہا ہے، آپ جا کے اس کے ساتھ لگ جائیں، اس کی مدد کریں، تو خود بخود یہ آپ کے لیے ایک رحمت کا سبب بنتا ہے، آپ کے لیے باعث خیر ہوتا ہے، یہ انسان کے لیے باعث برکت بن جاتا ہے۔ تو اس کی بہت ساری روایتیں اس طرح کی کہ کسی کے بوجھ کو کم کرنا، کسی کی پریشانی کو کم کرنا، کسی کی مشکلات کو دور کرنا، یہ انسان کو بہتر انسان بناتا ہے، نبی کی نگاہ میں بھی، اللہ کی نگاہ میں بھی۔ یہاں خوف کے بارے میں کہیں ایک خاص جو ہے وہ حدیث ہے، یہ بھی نبی کی حدیث، نبی فرماتے احب الاعمال اللہ حفظ اللسان۔ کون سی شے انسان کو سب سے اچھا انسان بناتی ہے؟ جو اپنے زبان کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ زبان کا کنٹرول کرنا، اس کا مطلب ہے کہ انسان ایسی بات کہے کہ جو حق ہو، سچ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کا دل نہ دکھائے۔ فحشا، انسان کی زبان کے اوپر بری چیز، غیبت یا گالی گلوچ نہ، کیونکہ انسان کو برا انسان بنا دیتی، پھر اچھا انسان نہیں ہوتا، کیونکہ انسان کی زبان کا کنٹرول بہت اچھی بات کہی کہ زبان بہت امپورٹنٹ چیز پہ بہرحال بہت سے علماء نے پڑھا، اور یہ موضوع نہیں میرا، لیکن بہرحال کیونکہ یہاں کیا شے آپ کو اچھا بناتی ہے اس کی لسٹ میں، یہ لسٹ میں سر فہرست شامل ہے، اس لیے آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس کے بغیر انسان اچھا انسان نہیں بن سکتا۔ لیکن صرف انہوں نے بہت اچھا کہا تھا کہ اگر ہم چپ رہے تو رشتے بچ گئے، اور بول دیے تو رشتے بہہ گئے۔ تو یہ معاملہ اسی سے جو ہے وہ، لیکن دیکھیے یہ زبان کا جو ہے دیکھیے ایک اپوزٹ بھی ہے، وہ بھی اچھا انسان، یہ دونوں جگہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ کیا یہ اس لیے میں دونوں حدیث سے برابر میں لگائی، پھر دوسرے خطبے میں دوسری چیز عرض کرتا ہوں، کہتا ہے احب الجہاد اللہ کلمۃ الحق تقال الامام الجائر۔ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ بھی حدیث رسول کی، کہتے ہیں بہترین کلام وہ ہے کہ جو ظالم و جابر کے سامنے حق بیان کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ تو زبان جو ہے، اس کا مطلب کنٹرول کا مطلب ہے نہیں کہ آپ ظالم و جابر سے، اس کے حق بیانی سے ٹوٹ گئے تو پھر آپ کی زبان کام کی نہیں ہے، لیکن ہاں جہاں پہ چپ رہنا ہے وہاں چپ، جہاں بولنا ہے وہاں بولنا، یہی سب سے بڑی منزل ہے۔ احب الاعمال اللہ کلمۃ الحق تقال الامام الجائر، کہ جو انسان جو ہے خوف زدہ نہ ہو بلکہ حق بات کو بیان کر دے، یہ بھی اس کی زبان کی کوالٹی اور ویلیو کو بڑھاتی ہے، اس انسان کی ویلیو اللہ کے نگاہ میں بڑھاتی ہے۔ انشاءاللہ میں چند چیزیں دوسرے خود میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ وقت کم ہوتا ہے، ہم اس سے آگاہ رہیے۔ ابھی وقت کبھی پیچھے جاتا ہے کبھی آگے جاتا ہے، آپ اپنی گھڑیوں پہ نگاہ رکھا کریں، اور میں بہت دن سے آپ کے بیچ میں نہیں تھا تو خطبہ نہیں دے رہا تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہم ٹرائی یہ کرتے ہیں کہ 20 منٹ پہلے نماز جعفر تیار کو شروع کر دیں، اور اس کے بعد جیسے ہی اذان ہو اس کے آس پاس جو ہے وہ فوراً اذان ہو جائے، اور ہم لوگ انشاءاللہ خطبہ اور نماز ہو جائے، 1 گھنٹے کے اندر اندر ہمارا پروگرام ختم ہو جائے تاکہ ڈیلے نہ ہو۔ میں ابھی جتنی جگہ گیا اتفاق سے کئی جگہ مجھے جمعہ پڑھانے کی جو ہے موقع ملا بہرحال، اور لیکن اس کا یہی ہے، آپ لوگ ماشاءاللہ قابل تحسین ہیں کہ آپ جمعہ کا انتظار کرتے ہیں، جمعہ کو آپ کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، ورنہ ابھی تک جمعہ انتظار کر رہا ہے، لوگ انتظار نہیں کر رہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجتا صالحا ولدا صالح۔ پانے والے تجھے واسطہ اپنے پاک میں شفاء کامل عاجل عطا فرما، خوش مشان کو دور فرما دے، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے بزرگ صاحب مسرت محفوظ رکھ، ہم اس وقت دنیا سے اٹھائیں اب تک ہمارے گناہوں پہ فقان پھیر دے، جہاں کے بھی شیعہ حیدر قرار ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، حزب جماعت میں شیعہ حیدر قرار میں جنات میں نشاد بھائی کتاب مظہر بھائی مخبرش حسن آپ پروین سلیمان بن اعجاز حسن منظور حسین، پانے والے جمنات بیمار پانے والے ان سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، ہمارے امام زمان کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ بالفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا
فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین پاک و منزہ پردہ کائنات ہستی و خلق کرنے والا ہے پاک و منزہ پردہ شک نزدیک میں دل کے حال کو جاننے والا ہے پاک و منزہ پر نظر بربرنے کے بدی کا حساب و کتاب رکھتا ہے پاک و منزہ پر بخشش کرنے والا ہے پاک و منزہ پر جس نے ہماری ہدایت کے سامان کو فاہم کیا نبی کو تو سلسلہ بھیجا الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی موسیٰ ابن جعفر اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی خلف الحاد المہد المنتظر اللہم صل علی محمد وآل محمد وجل فرجم اشنماہم اہل قعدہم جن کے ظہور زدنہ عدل و انصاف سے بھج جائے گا ظلم و جور ختم جائے ان کے تاجر ظہور کے لیے دعا گو ہیں میں اس کہا تھا کہ انسان کو اچھا انسان بننے کے لیے اپنے اندر اچھائیوں کو پیدا کرنا پڑتا ہے جمع کرنا پڑتا ہے کوالٹی کو اپنے اندر ڈیولپ کرنا پڑتا ہے کیونکہ بغیر دولت کے انسان رچ نہیں ہوتا بغیر علم کے انسان عالم نہیں ہوتا بغیر اچھائیوں کے انسان اچھا انسان نہیں کہلاتا اچھائی ہمارے نگاہ میں اچھائی نہیں ہونی چاہیے بلکہ اللہ اور رسول کی نگاہ میں جو چیز اچھائی ہے وہ انسان کو اچھا انسان بناتی ہے اور اس میں عرض کیا کہ سب سے بہترین چیز جو انسان کو اچھا انسان بناتی ہے وہ جس نے اسے پیدا کیا اس کی معرفت اور اس کی اویئرنیس تقوی انسان کو اور جس مقصد کے لیے پیدا کی عبادت وہ انسان کو اچھا انسان بناتی ہے کیونکہ انسان معاشرتی زندگی گزارتا ہے اس لیے اپنے اطراف کے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک اچھا بیہیویئر اچھی طرح سے پیش آنا اسے اچھا انسان بناتا ہے چند کوالٹی تھی لیکن اگر صرف یہی مسئلہ ہو کہ بھائی اچھا انسان صرف جو ہے مسلح پر یا عبادت کی حالت میں ہوتا ہے تو پھر انسان کے لیے شاید ممکن نہ ہو انسان کو ہمیں وقت اچھا انسان ہونے کے لیے انسان زندگی کچھ حصوں میں کھیل کود بھی کرتا ہے تو کیا نبی نے کھیل کود کو بھی اچھا کہا ہے تو یہ حدیث ہے احب اللہو الی اللہ تعالی اجراء الخیل والرمی یہ دو کھیل ایسے ہیں دو چیز ایسی ہیں کہ جن کو نبی نے کہا کہ دو اچھے کھیل ہیں جن کو اللہ پسند کرتا ہے اللہ کی نگاہ میں دو کھیل بہت اچھے ہیں یعنی کھیلنا کودنا بھی انسان کو اچھا بنا سکتا ہے برا نہیں ایسا نہیں کہ انسان کبھی کھیل آپ نے کبھی تم برے نہیں نبی نے کہا نہیں کھیل کود بھی انسان کو ہاں اس میں بھی کوالٹی اس میں بھی کھیل کود جو ہے اس کی بھی کوالٹی تو اس احب لہو کھیل کود کو کہتے ہیں اللہ ہے اللہ کے اللہ تعالیٰ نبی فرما رہے کہ اللہ کے نزدیک کون سا کھیل کود بہتر ہے اب زمانے کے اعتبار سے ہوتا ہے چیزیں بدل جائیں اور لیکن آپ کی نیت اور منشا اگر ہے تو شاید ہو سکتا ہے دوسرے کھیل بھی اس میں انکلوڈ ہوں لیکن جن دو چیزوں کو
سب سے زیادہ سر فہرست رکھا ہے، اس میں ایک تیر اندازی اور دوسرا گھڑ سواری. یہ گھڑ سواری تیر اندازی. اب اس کے پیچھے مقصد یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو ہمیں وقت صحت مند بھی بناتی ہیں اور ایک جذبہ پیدا کرتی ہے کہ اسلام کی حفاظت کے لیے وہ اسے استعمال کر سکے. تو اب اس کوالٹی کو آپ جہاں بھی دوسرے کے استعمال کرتے ہیں اور آپ کے مقصد جو ہے دوسرے کھیل کود بھی ہوں اور اس میں بھی آپ کی مقصد جو ہے وہ اپنی صحت و سلامتی کو باقی رکھنا، اس کے ساتھ ساتھ دین کی خدمت کا جذبہ پیدا کرنا ہے، تو وہ ہو سکتا ہے وہ برے نہ ہوں. لیکن یہ دو چیزیں انسان سیکھے تو اچھی چیز. اب زمانہ بدل گیا، ہو سکتا ہے تیر اندازی کی جگہ دوسری چیز آ جائیں، ہو سکتا ہے گھڑ سواری کی جگہ دوسری چیز آ جائیں، لیکن بہرحال اس کا ایک کرائٹیریا ہوگا، کیٹیگری ہوگی جس کو آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. لیکن یہ نبی کی حدیث آج بھی موجود ہے کہ انسان صرف مسلح پہ اچھا نہیں بلکہ کھیل کود میں بھی اچھا ہونا چاہیے. اچھا کھیل کود میں اچھا ہونا ایسا مشکل ہو جاتا ہے. تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے نا ہمارا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، رونے سے بنا ہوا ہے وہ. تو آپ اس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں، میں یہاں خطبے میں کیا حال اس کے اسٹینڈرڈ نہ گر جائے اس لیے میں استعمال نہیں کر کہ انسان وہاں پر بھی ایمانداری سے اگر کھیلے گا تو اچھا انسان ہو جائے گا. ہاں تو یہ بہت امپورٹنٹ. تو یہ سب چیزیں انسان کے لیے بہتر. اچھا اب یہاں ایک جمعی طور پر سن لیں تاکہ دوسری کیٹیگری میں جاؤں اس سے پہلے کہ یہاں ایک جنرل چیز کیا ہے جس کو انسان اچھا احب عباد اللہ اللہ انفعہم لعبادہ. کہتے ہیں اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو. انفع عباد لعبادہ، یا جو لوگوں کے لیے نفع پہنچائے، لوگوں کے لیے بینیفٹ کا سبب بنے، وہ اچھا انسان ہے. تو اچھا انسان بننے کے لیے آپ کو لوگوں کے لیے بینیفیشیبل ہونا چاہیے. اچھا بینیفیشیبل ہونے کے لیے یاد رکھیے میں آپ کو ایک اچھی کوالٹی بتاتا ہوں. بینیفیشیبل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچی بینیفٹ کیا ہوتا ہے، بینیفیشیبل کیا ہے؟ میں آپ کو چوپایا میں دکھاتا ہوں. گائے اتنا ہی دودھ دیتی جتنا اتنے بچڑے کے لیے تھا، تو یا تو دودھ ملتا ہے گوشت ملتا. وہ زیادہ دودھ دیتی ہے کہ بچڑا بھی پی لے اور آپ بھی پی لیں. شہد کی مکھی اتنا ہی شہد بناتی جتنا اس کو ضرورت ہوتی ونٹر کے لیے، تو آپ کی پلیٹ میں مٹھاس نہیں ہوتی. اس کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ نے حیوانوں کو اچھائی کا یہ مقصد دیا ہے کہ اگر تم کوالٹی پیدا کرتے ہو تو لوگوں تک اس کا جو ہے فائدہ پہنچے، تم تک نہ رہ جائے. تو جو انسان اپنی کوالٹی سے دوسروں کو بینیفٹ پہنچاتا ہے وہ اچھا انسان ہوتا ہے. یعنی آپ کے پاس وقت ہو، نالج ہو، ٹائم ہو، تو آپ لوگوں تک اپروچ کریں، لوگوں تک پہنچائیں تاکہ آپ اس کی وجہ سے ان کی زندگی کو بہتر بنائیں گے. تب اللہ کی نگاہ میں بہتر انسان کہلائیں گے. یہ سود مند ترین انسان لفظ کہتے ہیں کہ جو بینیفیشیبل، سب سے زیادہ لوگوں کے لیے بینیفیشیبل ہے، وہی انسان سب سے زیادہ اچھا انسان. اب یہاں اس کی بھی ایک الگ جو ڈسکشن ہے اسی وقت ختم ہو جائے، کیونکہ جب آپ کسی کے لیے نیت رکھیں گے مدد کرنے کی تب اپنے اندر کوالٹی پیدا کریں. پھر کوالٹی ہوگی تو اسے ڈھونڈیں گے کہ میں اس کوالٹی کو لوگوں پہ اپلائی کروں. اچھے ٹیچر ہیں تو آپ پڑھانے کے لیے سوچیں گے، اچھے ٹرینر ہیں تو لوگوں کو آپ گیمز میں ٹرین کریں گے، آپ اچھے بزنس مین ہیں تو لوگوں کو بزنس سکھائیں گے. اگر آپ اچھے جو ہے کسی بھی کوالٹی کو آپ رکھتے ہیں تو اس کوالٹی سے لوگوں کو بینیفٹ پہنچائیں تاکہ آپ اللہ کی اور رسول کی نگاہ میں اچھے انسان بن جائیں. جب تک آپ لوگوں کے لیے بینیفیشیبل نہیں ہوں گے آپ اچھے انسان. سیلفش انسان اچھا نہیں ہوتا ہے. انسان جو لوگوں کے لیے جیتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے. اسی لیے اب آپ ایک جملہ سنیں ذرا، ماں کا رتبہ کیوں اتنا بڑا ہے؟ اللہ نے کیوں اپنے بعد ماں باپ کو رتبہ بڑھا؟ کہ وہ سیلف لیس ہو کر آپ کی خدمت کرتے ہیں، آپ کے لیے جیتے ہیں، آپ کو اپنے لیے نہیں پالتے. یہ ماں باپ ہمیشہ اسی لیے ان کا اتنا بڑا رتبہ ہے کیونکہ وہ آپ کے لیے جیتے ہیں. اس لیے تو یہ بہت اچھا. یہاں دیکھیے یہ کھیل کود میں آپ کو بتا دیا، اس کے بعد آپ کی خدمت میں جنرل بتایا. اب یہ کہ آدمی بزنس پہ رہے تو پھر کیا اچھا انسان ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے بھی حدیث ہے. بزنس کے لیے کیا ہے؟ احب اللہ تعالی عبدا سمحا اذا باع وسمحا اذا اشترى وسمحا واذا قضى سمحا واذا اقتضى. کیا ہے فرمائے رسول کہ جو انسان جب بزنس پہ کھڑا ہو تو بیچتے وقت جب وہ سیلر ہے تو بھی، اور خریدتے وقت جب مشتری یعنی بائر ہے تب بھی، دونوں وقت اگر وہ آسانی سے کام کرے گا تو اچھا انسان کہلائے گا. کیا ہے؟ بیچنے والا بھی آرگیو نہیں کرے گا اور خریدنے والا بھی آرگیو نہیں کرے گا تو بزنس اچھا ہو جائے گا. ٹائم بچے گا آپ کا، ہے نا، بارگیننگ میں ویسٹ نہیں ہوگا. تو یہ ساری چیز پر پلس کیا ہے کہ کوئی چیز اس نے پسند نہیں کی تو کوئی بات نہیں، فورس نہیں کرے گا بیچنے کے لیے. خریدنے والے کی کوالٹی کے لیے جو ہے کوالٹی کو غلط نہیں بتائے گا. اگر اس نے اپنا مال خرید لیا پشیمان ہوا تو اسے دوبارہ اس سے لے لے گا. امریکہ اس لیے بیسٹ کنٹری تھا کیونکہ یہاں پر یہ کوالٹیز تھی.
اب نہیں ہے، اب ری اسٹوریج کے نام پہ آپ سے پیسے لے لیتے ریٹرن پالیسیز ہیں لیکن بدل رہی ہیں، جب بدل جائیں گی تو یہ جگہ بھی اچھی نہیں رہے گی. یاد رکھیے بہت بڑی چیز ہے، اس کی بڑی ڈیٹیل ہے، اور اس ڈیٹیل کو اپنے ذہن میں رکھیں. اور اس کے لیے اب یہاں اس کی ایک اور حدیث ہے، میرے پاس وقت نہیں میں اس کی ڈیٹیل میں جاتا. کہتے ہیں اگر انسان اپنے بیو فرش میں خریدنے میں، یہ پوری بڑی لمبی حدیث ہے یہاں پر، میں انشاءاللہ کسی اور دن جب بزنس ایٹیکیٹس میں پڑھوں گا تو پڑھ دوں گا انشاءاللہ، کہ ادخل اللہ عز وجل جنت رجلا کان سہلا مشتریا و بائعا. کہتے ہیں اللہ اس بندے کو حقدار جنت بنا دیتا ہے کہ وہ اچھا خریدار ہو، اچھا بیچنے والا ہو. تو بزنس پر بھی انسان اگر ایٹیکیٹ اسلامی کو استعمال کرے تو پھر وہ ہمیشہ اچھا انسان بن جاتا ہے. لیکن بس وقت کا میں سنیے، بہت دو چار چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں کہ اتنی محنت کی ہے، آپ کو میں چاہتا ہوں پیک تک لے جاؤں تاکہ آپ اس اچھائی کی کیٹیگری کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھ لیں. کیا ہے؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم الا ان اللہ یحب البغاة العلم. کہتے ہیں کہ جو انسان طلب علم واجب ہے انسان کے اوپر، جو انسان حصول علم لگا ہوا اللہ کی نگاہ میں سب سے اچھا انسان ہے. اب آپ بتائیے، ہم جو آتے ہیں آپ کو سناتے ہیں اور آپ جو سنتے ہیں، یا مجلس میں جو آتے ہیں بیٹھتے ہیں سنتے ہیں، یہ آپ کو اللہ کی نگاہ میں اچھا انسان بنا دیتا ہے، کیونکہ آپ علم کی نیت سے آتے ہیں. علم کی نیت سے آتے ہیں، جب علم کی نیت سے آتے ہیں تو یقینی طور پر آپ اس کی وجہ سے اللہ کی نگاہ میں اچھے انسان کہلاتے ہیں. یہ اچھا انسان بننا انسان کے لیے اس وقت ممکن ہے جب تک ان اچھائیوں کو اپنے اندر پیدا نہ کرے. لیکن کیونکہ یہ سب اچھائیوں میں اسی لیے یہاں تک لائے، یہ پیک ہے ذہن سنیے. اس کے بعد بھی اور چیزیں، لیکن وہ شب جمعہ کے لیے رکھ لوں گا کیونکہ اس کا رشتہ اس سے شب جمعہ سے. یہ حدیث مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی، صلی علی محمد وآل محمد. کل کے دن کو ذہن میں رکھ کے سنیے گا. کل کی تھی نا، سال ان علی علیہ السلام رجلاً ای اعمال احب اللہ. مولا کائنات سے کسی نے سوال کیا، مولا بتائیے کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین، سب سے اچھا عمل کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اتنی دیر کیا بحث ہو رہی ہے؟ آدمی اچھا نہیں ہوتا، اس میں اچھائی اسے اچھا بناتی ہے. وہ کوالٹی ہوگی تب اچھا انسان ہوگا، تو وہ کوالٹی اگر نہیں ہے تو اچھا انسان نہیں ہے. اب مولا کے جواب دینے کیا اچھا ہے؟ عز وجل قال الانتظار الفرج، امام زمانہ کا انتظار اسے سب سے اچھا انسان بناتا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب آپ اپنی جو ہے وہ موقعیت کو اور اپنی جو ہے پوزیشن کو پہچانے کتنی عظیم ہے. سب سے اچھی بات ہے، سب سے اچھا دن جمعہ ہے، اس جمعے میں نماز ہے، نماز میں خطبہ ہے. خطبہ ہم علم کی غرض سے حاصل کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور علم کے جو ہے وہ حصول میں آپ کی فکر اپنے زمانے کے امام کا انتظار ہے. نعرہ حیدری یا نعرہ صدری نعرہ خیبری یا امام زمانہ علیہ السلام بلندر سلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.